السلام علیکم۔ آج کی بات کی ابتدا ایک خبر سے کرتے ہیں، اور اس خبر جو آپ کو بظاہر تو شاید بہت معمولی لگے، تو پھر میں انشاءاللہ وضاحت کروں کہ بعض دفعہ چھوٹی جو خبریں آپ کی نظر سے گزرتی ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ تو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ تاجکستان میں آغا خان فاؤنڈیشن کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، اور انہوں نے ان کے جو بلڈنگز ہیں یا ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو نیشنلائز کرنا شروع کر دیا، ان قبضے میں لے لیا، اور آغا خان کے آنے پر پابندی لگا دی تاجکستان میں۔ چھوٹی سی خبر، واٹ کوڈ بی سگنیفیکنٹ اباؤٹ اٹ، کیا بڑی بات ہے۔ تو آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے وہ نہ صرف ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بلکہ رفاہی بھی کام کرتی ہے۔ جیسے آغا خان ہاسپٹل ہے، ہمارے یہاں بھی آغا خان ہاسپٹل ہے، اور ان کے اور بھی جگہ دنیا میں، جیسے افریقہ میں کئی جگہ انشورنس ہے، لبرٹی انشورنس ہے، وہ ان کا ہے۔ سرینا ہوٹل جو ہے وہ آغا خان کے ہیں۔ تو نہ صرف ان کے بلکہ کنسٹرکشن کے ٹھیکے بھی لیتی ہے، وہ مختلف چیزیں کرتے ہیں مختلف جگہ پر۔ تاجکستان میں تقریباً میرا خیال ہے 500,000 اسماعیلی ہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک محدود اعداد و شمار کے مطابق۔ ایسے کئی گاؤں ہیں جہاں پر صرف اسماعیلی ہوئی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، تو بہت بڑی تعداد ان کی وہاں پر ہے۔ اور ایک اچھا، جو یہ انہوں نے نیشنلائز کرنے کے لیے جو وجہ بتائی ہے، وہ رشیا نے، پوٹن نے جو وجہ بتائی ہے، جو اس پہ پابندی لگائی ہے، وہ دے آر اسپائنگ، یعنی یہ جو ہے برطانیہ کے لیے، دے آر برٹش بیس کمپنی۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، دا کمپنیز آر بیسڈ سوئٹزرلینڈ بیس کمپنیز ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کے ڈی ایم تو اس کی بیس، لیکن چونکہ ان کا جو آفیسز ہیں یا عمل دخل وہ برطانیہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو اس نے کہا کہ، اور ظاہری بات ہے برطانیہ کا، یو کے کا، انگلینڈ کے ساتھ، پوتن کی یہ امریکہ کا بچہ ہے، تو ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے یعنی نہیں ہیں، پوتن کے اور برطانیہ کے ساتھ سیم اس کو ایک ہی کشتی میں دیکھتا ہے وہ۔ تو ایک بہت بڑا الزام، اور اس کی ساری یعنی انہوں نے اس کو لینا شروع کر دیا اور پابندی بھی لگا دی۔ تو بظاہر ویری اسمال نیوز۔ ناؤ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو پھر ہمیں تاریخ کو دیکھنا پڑے گا، اور جو لوگ اس تاریخ سے واقف ہیں ان کے لیے بڑی ایک دلچسپ، جو اسٹوڈنٹس جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بر صغیر کی اور پھر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح ایک کمپنی آ کے قبضہ کرتی ہے، کیا کرتی ہے، یعنی واٹ کوڈ بی دا بیک گراؤنڈ آف اٹ، یعنی کیا اسٹوری ہے اس کے پیچھے۔ لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو آغا خان ون، آغا خان اول، جو کہ گورنر بھی تھے ایران کے گورنر تھے۔ اور آغا خان اول جو تھے وہ وہاں ایران میں کافی عرصہ رہے، لیکن ایرانین گورنمنٹ شاہ کے ساتھ ان کا ہو گیا معاملہ خراب، اختلافات ہو گئے، تو وہ شاہ کو چھوڑ کر، ایران کو چھوڑ کر افغانستان قندھار چلے گئے۔ قندھار میں اس وقت، افغانستان میں اس وقت برطانیہ کی جنگ ہو رہی تھی برٹش کے ساتھ۔ جغرافیکل لوکیشن تو ہمیشہ سے ایک ایگزاٹک رہی ہے نا، ہر ایک نے فتح کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کی سو کالڈ سپر پاور اپنے زمانے کی رہی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ افغانستان ان کے ہاتھ میں آ جائے، ہوا نہیں۔ دا لینڈ ہیو نیور بین کانکرڈ۔ تو برٹش ٹرائی کر رہا تھا، کوئی بڑی بات نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آغا خان اول نے وہاں جا کے کیا کیا؟ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھے، چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، جی نہیں، انہوں نے برٹش سامراج کا ساتھ دیا، اور جس کی بنا پر برٹش سامراج نے ان کو پینشن بھی شروع کی، نوازا بھی، پیسے بھی دیے، ٹائٹل بھی دیا۔ فرسٹ ٹائٹل جو تھا آغا خان اول کا وہ برٹش سے ان کو ملا، اور وہ انہوں نے اس کی برٹش گورنمنٹ کے لیے کام کیا، ان کی حمایت میں، ٹھیک۔ اس کے بعد آئے آغا خان دوئم۔ ان کی کوئی سگنیفیکنٹ، کوئی اتنی تاریخ نہیں ہے، وہ بہت قلیل عرصہ ان کی امامت رہی، اور اس کے بعد وہ بیمار ہوئے، ان کے بعد دنیا سے چل بس، ان کا کوئی زیادہ لمبا عرصہ رہا بھی نہیں کچھ۔ لیکن پھر آتے ہیں سپر سٹار نمبر سوئم، آغا خان نمبر 3، سلطان محمد شاہ، جن کو دنیا ہز ہائنس سر سلطان محمد شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب اس سے پہلے ہم سلطان محمد شاہ کی طرف جائیں اور آگے بڑھیں تاریخ کا، تو میں آپ کو اور پیچھے لے چلتا ہوں۔ تو یہ جو آغا خان ڈائنسٹی ہے، جس کو آغا خان امامت کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو
ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم فاطمید جو خلافت ان کی طرف سے اپنی نسل کو جوڑتے ہیں، یہ فاطمید کہلاتے ہیں، ادھر فاطمید یہ کہتے ہیں. اور فاطمید خلافت جو تھی وہ دنیا کے بہت بڑی ایک طاقت تھی ان کے اوپر، انہوں نے بڑی حکومت کی ہے دنیا کے بہت بڑے حصے کے اوپر. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ جب ہم آگے بڑھتے ہیں سلطان احمد شاہ کی طرف. تو پہلے کے ذکر ہو گیا جن کی حکومت، جن کے پاس عہدہ تھا گورنری کا، اس سے زیادہ نہیں تھی ان کے پاس. پھر سلطان احمد شاہ جب پکچر میں آئے تو 20 سال کی عمر میں یہ برطانیہ گئے اور مہمان رہے ملکہ برطانیہ کے. کس کے مہمان رہے؟ ملکہ برطانیہ کے. 20 سال کی عمر میں، چھوٹے سی عمر میں، ان کو اس وقت دا نائٹ آف دا پتہ نہیں ایمپائر کر کے، نائٹ آف دا ایمپائر، وہ بڑا ایک ٹائٹل دیا گیا، اسٹرانگ ٹائٹل دیا گیا 20 سال کی عمر میں. کیوں؟ بیسڈ آن جو ان کے پہلے جو امام تھے، گرینڈ فادر، یعنی وہ ان کی جو خدمات تھیں برطانیہ کے، جو تاج برطانیہ کی وفاداری کے سلسلے میں کی گئیں. اچھا، سر جو ہے ایک بڑا عجیب ٹائٹل انہیں دیا جاتا ہے، یہ سر کر کے دیتے ہیں ٹائٹل. تو ان کو جو سر جو ہے وہ نائٹ، ہی از اے نائٹ آف ٹیمپلر سنا ہوگا نا آپ نے. یہ تو یہ جو سر کا جو خطاب ہے یہ ان کو دیا گیا، یہ 20 سال کی عمر میں نہیں دیا تھا، تو آگے بتاتا ہوں اس کی کہانی. لیکن جو ان کو پہلا ٹائٹل تھا وہ نائٹ آف دا، یہ جو ایک خطاب ہوتا ہے سر، یہ بہت زیادہ برطانیہ جو ٹائٹل بانٹنے میں مشہور ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، نام بانٹ دیتے ہیں ہر ایک کو، یہ سر ہے، فلانا سر ہے، وہ نائٹ کر کے نام ہی ہوتا ہے. اس میں پیسہ بھی دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے ساتھ نمرات اور پیسہ بھی ملتا ہے، لیکن دیٹس ون آف دا تھنگس. سو انہوں نے جب یہ انڈیا گئے، یہ انڈیا میں جان کے رہائش تھی، تو یاد رکھیے کہ وہاں پر اس وقت برطانیہ اور انڈیا کی برصغیر میں جنگ چل رہی تھی، آل انڈیا مسلم، جو یاد ہوگا پورا جو چکر، وہ ایک جب معاملہ وہاں چل رہا تھا مسلمان، یعنی انڈیا کا اور برطانیہ کا. اور اس وقت جو ہے وہ تحریک چلی ہوئی تھی کہ برطانیہ کا سامراج کو وہاں سے نکال دیا جائے. تو حضرت کا کام جناب سلطان احمد شاہ نے اس وقت برطانیہ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے آپ کو کئی ٹائٹل، کئی کتابیں، کئی، میرے خیال میں اگر اجازت دی، مجھے پتہ نہیں، پھیلتا کہ پالسو سامنے سے پوچھے، اگر وہ لنکس ہوئے تو میں کچھ اس کے ساتھ پوسٹ کر دوں گا جہاں آپ کو ان کی پوری یہ ڈاکیومنٹس ملیں گے کہ یہ ہاؤ ہی واز ورکنگ فار دا برٹش امپائر. اب جب انہوں نے کام شروع کیا تو دیکھیے، اسپائے کہنا میرا خیال ہے صحیح نہیں ہوگا، لفظ اسپائے، کیونکہ اسپائے اٹ سیلف آپ کے ذہن میں جیمز بانڈ آتا ہے، لیکن اسپائے دو طرح کے ہوتے ہیں بیسیکلی، ٹیکنیکلی. ایک آدمی جو ایک ملک کے مفاد میں کام کرتا ہے مل جا کے، ہی از اے اسپائے آلسو، لیکن وہ ایکشن ہیرو نہیں ہوتا، ایکشن فگر ہوتا نا اسپائے، 007 جیمز بانڈ، وہ اسپائے نہیں ہوتا خالی. اسپائے یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایسا لوگ جس کو پلانٹ کیا جاتا ہے، بیسیکلی اس کو ڈبل ایجنٹ، یا یعنی عرف عام میں ڈبل ایجنٹ کہا جاتا ہے، کہ وہ کرتا تو چاہے وہ کسی کی افواج میں ہو، چاہے حکومت کے اندر ہو، چاہے کسی ایسے عہدے پر ہو جہاں سے وہ ایک تو نقل و حرکت پہ بھی نظر رکھتا ہے، اس کا کام صرف رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے کہ دیٹس واٹس گوئنگ آن، واٹ از کوکنگ، کیا ہو رہا ہے، حالات کیا ہیں، یعنی جو طاقت وہاں موجود نہیں، اس کو اس کے پوزیشن جو ہوتی ہے یا اس کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ اس کو ان سب چیزوں سے آگاہ رکھتی ہے. ایز اے ریلیجس فگر آف کورس کیپ دین ان مائنڈ، امام ہیں تو ان کی جو پہنچ ہے، اور اس کے بعد ان کے تعلقات انڈیا کے جو ہندو اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ دونوں طرح ہیں. انڈیا مسلم لیگ اور اس زمانے میں کانگریس، پھر آگے چل کے ان کا کردار جو رہا. جب انہوں نے اب کچھ جو ہندوؤں کو، انڈینس کو ان کی بات پتہ چل گئی کہ یہ ہمارے مفاد میں تو نہیں ہے، ان کا جو، تو انہوں نے ان پہ دے ڈنٹ ٹرسٹ ہم ایٹ آل، ان کے اوپر بار نہیں کرتے تھے. جو ٹرسٹ ان کا تھا وہ ڈیفیسٹ، وہ جو ان کا تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن کام یہ کرتے رہے. اور
بتاتے رہے کہ ہوا کس رخ پہ چل رہی ہے. یعنی انہوں نے بتانا شروع کیا تھا کہ اب ہوا کا رخ کیا ہے برطانوی سامراج کو, کہ اب کس طرح سے اسٹریٹجی جو ہے وہ حکمت عمل اس کو کہا جاتا ہے, وہ کس طرح سے ہونی چاہیے. اچھا, جو خواب تھا ہمیشہ سے رہا ہے, اینڈ آئی اسٹیبلش اٹ جب ڈاؤن دا روڈ جب ہم آگے چلیں گے, کہ ان کا سلطان احمد شاہ اور ان کے پہلے جو امام, ان سب کا ایک خواب تھا کہ ہماری بھی ایک حکومت ہونی چاہیے. دے وانٹ ٹو اسٹیبلش. لیکن جب ہم کرنٹ آغا خان کی بات کرتے ہیں, پرنس کریم آغا خان کی, تو جو ان کے جو ہے وہ ہیو اے بگ ایمپائر, ظاہری بات ہے, بزنس ٹائفون, بڑی ایک ایمپائر ہے دنیا میں. تو ان کے کبھی بھی اگر آپ پاس آئی واچ ہم ویری کلوزلی, سین آل اسٹف, پڑھا بھی ہے میں نے آغا خان پوری طرح سے. اٹس اے کلٹ بیسیکلی, یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے, اٹس اے کلٹ ہے, ایک سیکرٹ ورلڈ, انڈر ورلڈ سوسائٹی کہہ لیجیے. اگر آپ جیسے بہت سے لوگ الومناتی کی بات کرتے ہیں, ہمیشہ بات کرتے ہیں, تو دیر از آلویز اے لنک وتھ, جب ان کا کچھ اگر آپ سنیں گے یا پڑھیں گے اس کو, تو یہ ہمیشہ سے ایک ڈارک حصہ رہا ہے میڈیول ٹائمز میں بھی. اگر آپ جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے, وہ حسن بن صبا, اور وہ جس کی جنت بڑی مشہور تھی, اور وہ جس نے, تو اگر لفظ سنا ہے آپ نے اسیسن, لفظ سنا اسیسن, یہ انگلش لفظ ہے, یہ نکلا ہے حشیشین سے, کہ اس زمانے میں جب یہ حسن بن صبا تھا, اس نے جنت بنائی اور یہ وہاں سے, تو دے یوز ٹو ڈو اسیسنیٹ پیپل. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, ان کو حشیشین جو تھا, یعنی حشیش پلاتے تھے ان کو, یا افیم یا کوئی اور ڈرگ, لیکن حشیش کہا جاتا ہے. ایم ناٹ شیور کہ اٹ واز پیور حشیش, کیونکہ اس وقت جو حشیش کی شکل تھی, جو میں نے جہاں تک پڑھا اور آئی واز ٹرائنگ ٹو فگر اٹ آؤٹ, تو وہ اوپیم لیس حشیش ہوتی تھی. وہ کچھ مکسچر ہوتا تھا کسی چیز کا, کہ جس سے آپ فنکشنل تو ہوتے ہیں, پر یو فیل a certain kind of way, جو آپ کو ایک سویگ میں لے جاتا ہے, ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے. تو وہ جو تھے اس وقت اسیسنیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے کرسچن, بڑے بڑے لوگوں کا کرائے کے قاتل جس کو کہا جاتا. تو اسیسن, جو لوگ گیم کھیلتے ہیں اسیسن کریڈ یا تھنگس لائک دیٹ, یا جس نے 13 وارریئر دیکھی ہے وہ, تو وہ بیسڈ آن دس از اسماعیلی. سو وہ آج ان کی جو اس کے بعد پھر وہ حشیشین تھے, دس از واٹ اسٹارٹ آف اسماعیلیہ واز, دس از واٹ دے ور. ایک طویل ہسٹری ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہوں گا کہ پھر بہت وقت صرف اس میں نکل جائے گا. وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم, وہ ٹائم وی ہیو, آئی کین ہائی لائٹ اٹ. سو ان کو پھر یعنی کرنٹ, پھر اس کے بعد وہ فدائین ہو گیا, فدائی یعنی سوسائڈ بمبر جو کہتے ہیں. اس زمانے میں سوسائڈ بمبر ہوتے ہیں, کیونکہ جب وہ جاتے تھے تو ان کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. ان کو گارنٹی ہوتی تھی کہ جب آپ مر جاؤ گے تو ہم کو جنت میں جگہ مل جائے گی. تو اس لیے جا کے جو ہے وہ قتل عام کرتے تھے مسلمانوں کا یا جو کرسچن کا, جس کا بھی کرتے تھے. بٹ دیٹ واز پیورلی بیسڈ آن منی, وہ پیسے لے کے کرتے تھے کام. دا ایگلز نیسٹ کہلاتا تھا ان کا جو قلعہ تھا, وہ آئی تھنک آج بھی موجود ہے کہیں. خیر, اب انہوں نے جو ایک خواب تھا ہمیشہ سے کہ ہمیں ایک حکومت کرنی ہے, کہیں نہ کہیں جگہ چاہیے. تو وہ پرنس کریم آغا خان ان کا کچھ ایسا سلسلہ رہا, آل دو ہی ہیو آئی لینڈ, ان کی اپنی ایک جزیرہ خریدا ہے انہوں نے بہاماز میں, لیکن وہ کوئی ایسا نہیں کہ ان کی حکومت ہے. وہ تو اپنے یعنی انہوں نے ایک تفریح کے لیے, اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی یاٹ وہاں وہ جو ہے اس کے لیے ایک چینل کو بڑا کروایا, وہ بگ نیوز. لیکن ہی نیور لک لائک, بیکاز ہی رول, ان کی جو گلگت ہنزا میں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی ہے, انڈیا میں تو ہے ہی, سیریا میں بھی ہیں, تاجکستان میں بھی ہیں, ایران میں بھی ہیں, سیریا میں بھی. سو یہ سب جگہ موجود ہیں ایسا, یعنی ان کی پریزنس جو ہے, اور افریقہ میں کینیا, تنزانیہ, ایدی امین کے ساتھ وہ معاملہ, کینیڈا میں بہت بڑی ہے, امریکہ میں بہت بڑی ہے جماعت. تو یہ بہت زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں, بٹ دے آر پارٹ آف دیٹ انڈر ورلڈ بلیک کلٹ سوسائٹی, کیونکہ یہ وہ فدائین, اور آج بھی ان میں یہ فدائی کی ایک مجلس, اس کو فدائی کی مجلس کہا تھا, فدائین. اس میں اسپیشل جو ہوتے ہیں کہ چوزن ونس وہ جاتے ہیں. وہ کوئی اسیسنیشن کی آج کل بات نہیں کرتے, دیٹس اونلی اے میتھ لیفٹ, کیونکہ دا ہول آئیڈیالوجی وہ بدل گئی ہے اب تو وہ. لیکن وہ اسپیشل کور ان کا بھی ہوتا ہے, فدائین یا فدائی یا اسیسنس, فدائین کی مجلس آج بھی ہوتی ہے. آج بھی ٹوڈے جماعت خانے میں ان کی ایک خاص ان کا ایک گروپ ہے, اس کو فدائی کہا جاتا ہے. یہ فدائی کی مجلس میں آ جانا. But they are not assassins anymore. Used to be. ان کی تاریخ یعنی وہی ہے assassins. بہت خطرناک تاریخ ہے. Maybe someday I'll just talk about that. But today it's not the subject. Today's subject is to show you کہ یہ جو ایک ان پہ پابندی لگی ہے ایز اے برٹش اسپائی ہونے کی, کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
تو اب انہوں نے جو پابندی لگنے کے بعد ظاہری بات ہے یہ انٹیلیجنس رپورٹس تھیں پوتن کی، یہ بھی آپ کو آف کورس آن لائن مل جائے گا، ویل ایڈ دا لنک ان دا باٹم ایز ویل، کہ ان کے جو یعنی یہ کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاؤ کین یو ٹیک اوور somebody or something with a company's development. تو کیپ ان مائنڈ کہ جو ماڈرن ورلڈ میں اب جو ہے وہ دیٹس ہاؤ یو ٹیک اوور تھنگس. جیسے اگر آپ کو یاد ہے کہ بر صغیر میں انڈیا جس کو کہا جاتا ہے بر صغیر تھا بیسکلی وہ، تو آل انڈیا مسلم لیگ ایک کمپنی آئی تھی نا، تو ایک کمپنی سے پورا ملک انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا. اسی طرح سے جب اسرائیل کو انہوں نے کسی جنگ میں فتح نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے لینڈ خریدنا شروع کی. پہلے انہوں نے فارمنگ لینڈ لیتے تھے. دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اسرائیل اسٹارٹڈ، کہ وہ آئے وہاں پہ انہوں نے خریدنا شروع کیا، پھر وہ کام شروع کیا، دین اسٹارٹ ڈیولپنگ، اینڈ ایک دن انہوں نے بولا اب تو میری ہے. دس از ہاؤ ایگزیکٹلی برطانیہ نے یہی کیا تھا آل انڈیا مسلم ورسز وہ ایک ہی کمپنی تھی خالی. اٹ واز اونلی ون کمپنی آل انڈیا، جو ان کی کیا نام تھا اس کا، وقت کا بھی آ جائے گا خیر ذہن میں میرا، سلپ آف. تو خیر جہاں تک تاجکستان کی بات ہے تو وہ ایک کمپنی نہیں ہے ان کی. پہلے تو بیسک AKDM کے انڈر ایک دو ہی کمپنی تھی، پھر انہوں نے ایک دم خطرناک انداز میں ہی اسٹارٹ بائنگ لاٹ آف کنسٹرکشن کمپنیز، ڈیولپنگ کنٹریز کمپنی جو ہوتی ہیں، ڈیولپرز جو ہوتے ہیں جس میں ٹھیکہ لیتے ہیں، گورنمنٹ کے ٹھیکے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کافی تعداد میں بائی کی. آلدو ہی ہیو یونیورسٹی، ہی ہیو ہاسپٹل، ہی ہیو لاٹ آف تھنگس. سیم تھنگ ان بنگلہ دیش، پاکستان. اینڈ دیٹس واٹ ریلیونٹ ٹو اس، یعنی ہمارے لیے جو ہے وہ اس لیے لمحہ فکری ہے کہ دیٹس اے سیم تھنگ ہی ڈز. اچھا اب آف کورس برٹش انٹیلیجنس ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ یہاں پہ اس رشیا کو پوتن کو پتہ تھا کہ ہمارے انٹیلیجنس، ان کے پاس رپورٹس تھیں کہ اس کے مقاصد، دے کیپ اے اسٹرانگ آئی آن ہم، دے آلویز ڈو، کیونکہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک ہڈن تعلقات برطانیہ کے ساتھ یا اوپن تعلقات. ہی از اے ویری گڈ فرینڈ آف چارلس، پرنس چارلس کا بہت قریبی دوست ہے. دے آر آلویز ان پارٹیز ٹوگیدر اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو کوئی بھی اناگریشن ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ان کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے، دے آر آلویز وہاں پہ ہوتے ہیں. دیٹ یو کین فائنڈ دیٹ آن لائن ایز ویل، اینڈ آئی ایڈ سم لنکس اینڈ پکچرز ٹو اٹ. سو رشیا کی انٹیلیجنس آف کورس ون آف ویری اسٹرانگ انٹیلیجنس. ان کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اف دے سم ہاؤ گیٹ دا کانٹریکٹ، کہ اگر انہوں نے کانٹریکٹ لیا تو اٹس گونا بی اے کانٹریکٹ ود دا ہیلپ آف برٹش. یعنی طاقت جو پیچھے، جو حکومت جو سپورٹ کرے گی وہ تو برٹش کرے گی، لیکن دا فیس گونا بی ہز. تو دے آر ناٹ ویری ہیپی ود اٹ، اینڈ دیٹس وائی ان پہ یہ بین لگایا. اور بین لگانے کے بعد نہ صرف یہ بلکہ آنے پہ پابندی لگا دی. کیونکہ ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ وائی اٹ از سو سگنیفیکنٹ. کیونکہ اسماعیلیہ میں جو ہوتا ہے وہ ان کو جو دیدار ایک لفظ ہے، دیدار مطلب ان کو دیکھنا، دیٹس کو اس کو دیدار حج کی طرح سمجھا جاتا ہے. یعنی امام کا دیدار از دا حج. سو یہ ہر کچھ چند سالوں میں مختلف جگہوں پر جا کے دیدار کرتے ہیں. دے شو ہمسیلف، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. اور وہ نہیں، جب ان کو جاتے ہیں اس کے لیے بڑی مہنگی بڈز ہوتی ہیں، جو جتنا ملنا چاہے یا جو جتنا قریب ہونا چاہے. اٹس اے ویری ایکسپینسو تھنگ. سم تھنگ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی جا کے نہیں لائن میں لگ کے. دیدار سب کے لیے ہوتا ہے، اس کی پریزنس اسٹیج پہ ہوتی ہے، لیکن ایک جو بیسکلی پرسنل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے لیے بڈز ہوتی ہیں کہ مہمانی، اور وہ کون جو ہے وہ کچھ قریب جتنا جائے گا یا کون اسٹیج پہ آ سکتا ہے. دیٹس آل سولڈ، سب بکتا ہی ہے. اٹس ناٹ فری آف چارج. تو وہ اس پہ پابندی لگنے، کیونکہ یہ وہاں پہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ دیدار ہو چکا ہے. جاتے ہیں اور ایوری فیو ایئرز میں یہ ریپیٹ کرتا ہے. کبھی ہنزا میں جاتے ہیں، کبھی کہیں دیدار ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ جگہ پر ڈفرینٹ جگہ کا دیدار یہ کرتے ہیں. تو اب ہی کی ناٹ ڈو دیدار اینی مور اوور دیئر. وہاں تو انہوں نے گورنمنٹ پہ بین لگا دیا. اور بین لگانے کے ساتھ آف کورس ایک بڑی کمپنیز کو اس طرح نیشنلائز کر دینا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ انہوں نے دے تھنک دیٹ ہی از اسپائنگ on us, and eventually ان کا پلان ہے ٹیک اوور کرنے کا تاجکستان کو with the help of British. So میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بنا کے یہاں بات سمیٹ دیتا ہوں. جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو اس وقت پرنس کریم آغا خان نے ایک ہنزا ویلی جو ہے، جہاں پہ جن کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے اسماعیلی کی پاکستان میں، اس علاقے کا انہوں نے ایک ڈیل، ہی آفر ٹو بائی دیٹ ایریا، کہ میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اسماعیلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. تو مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ وہ کتنا ایریا تھا، لیکن وہ ہنزا اور 7 اطراف کے تھے یا خالی ہنزا ویلی تھی. لیکن بیسکلی دیٹ
دس فار لیک آف بیٹر انگلش اس جو علاقہ تھا اس کا کچھ ایریا انہوں نے ایگزیکٹلی خریدنے کے لیے بات کی تھی. وہ ڈیل بنی نہیں کچھ. تو وہ جو حکومت کا خواب تھا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آئی وانٹ ٹو رول اوور سم پلیس, تو وہ ان کا جو تھا وہ کس طرح چلا نہیں. تو وہ خواب جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی خبر سے آپ دیکھیے کہ واٹ سم ٹائم ہم جب اس کو نظر انداز کرتے ہیں اس کے پیچھے کتنی بڑی اسٹوری ہوتی ہے. تو دس از واٹ ہم لوگ جو ٹریننگ کرتے ہیں یا ہم لوگ جو دیتے ہیں, دیٹس ہاؤ. یعنی میری اسپیسیفک یہ کام نہیں تھا, بٹ آئی واز اے پارٹ آف دیٹ بگ گروپ جن کو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ لوگ ایک خبر سے ایک CIA میں ایک ادارہ ہے یا اینالسٹ جہاں بیٹھتے ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں بہت ایگزورک کام ہوتا ہے. نہیں, وہ ایک آفس ہے اسپیسیفک, وہ پتہ کیا کرتے ہیں سارا دن. ان کے پاس پوری جیسے چینل ہر ساری اسکرینز لگی ہوئی ہیں دنیا بھر کی, وہاں پہ نیوز چلتی رہتی, پوری دنیا کی نیوز چلتی ہے. اینڈ ان کے پاس ساری دنیا کے نیوز پیپر ہوتے ہیں. دیٹس آل دے ڈو آل ڈے. اینالسٹ صبح آتے ہیں وہ اور شام کو جاتے ہیں, بٹ سارا ان کا کام ہی ہوتا ہے, سارا دن بیٹھ کے دیکھتے ہیں, ٹیک اے نوٹ, دیکھتے ہیں, ٹیک اے نوٹ, ٹیک اے نوٹ, ٹیک اے نوٹ, ٹیک اے نوٹ, اور پھر اخبار سے دیکھتے ہیں, پھر دین دے ریسرچ. دس از ایگزیکٹلی واٹ دے ڈو. وہ ہر خبر کو دیکھ کے اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ اسٹوری نکالتے ہیں کہ واٹس یعنی سگنیفیکنٹ کیا ہے. ایک ٹک چلا ہے تو اس کی سگنیفیکنٹ کیا ہے. اینڈ دس از واٹ CIA did. That's what make them, کہتے ہیں نا کہ بیسٹ ایجنسی. Why they are the best? کیونکہ بیفور یعنی ایک دفعہ تو ایک تو واقعہ ہو گیا, دین اٹس ٹو لیٹ نا, پھر تو آلریڈی خبر بن گئی, لیکن وہ خبر بننے سے پہلے خبر نکال لیتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ دا بیسٹ اینالسٹ ڈز. سو دیٹس وائی ایک تو ریزن یہ بھی تھا کہ آئی وانٹ ٹو برنگ اٹ بائی اینڈ دین گیو یو اویئرنیس کہ کس طرح دنیا کی ایک چھوٹی سی خبر ایک بہت بڑی پیچھے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. ایک ملک کا پورا یعنی ان کو ٹیک اوور کرنے کا پلان کس طرح بنایا جاتا ہے, کس طرح سے یہ ایجنسیاں کام کرتی ہیں اور کس طرح وہ مانیٹر کرتی ہیں ایک دوسرے کو. تو دس از ایگزیکٹلی دا آؤٹ کم آف ہیڈس آف ٹو پٹن کہ اس نے پہلے سے پہلے جو تھا وہ اس معاملے کو دیکھ لیا. اینڈ آن ادر ہینڈ ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان, وی ہیو ٹو بی کیئرفل آف دیس کائنڈ آف تھنگس کہ کیا خدا نخواستہ ہمارے اوپر کچھ جو حالات ہوتے ہیں یا یہ جو آپ بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں دیکھتے ہیں یا یہ بڑے بڑے ہاسپٹلس دیکھتے ہیں, ان کے پیچھے جو ایک بہت بڑی نام ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا کہانی ہوتی ہے. ہاؤ دیٹ آل ہیپن. آئی مین دیر از آلویز اے اسٹوری آف اے اسٹوری. جیسے لاس ویگس ہے نا, وہ لاس ویگس آپ نے سنا ہے کہ وہ کسینوز بن گئے. اس کسی کو اس کے پھر بہت عرصے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پیچھے مافیا نے وہ ایک شروع کیا تھا, پھر ایک سے دوسرا لیا, پھر دوسرے تیسرا لیا. پھر آج جو آپ لاس ویگس کی شکل دیکھتے ہیں, بیسیکلی دیٹ واز اسٹارٹڈ بائی مافیا. اٹالین مافیا نے لیا تھا بیسیکلی. دیٹس واٹ ارلی ڈیز اینڈ دے اسٹارٹڈ. یہ جو پورا مافیا کا جو پورا کیسینو کا بزنس تھا, وہ آج جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں ناؤ اٹ کارپوریٹ. ابھی وہ مافیا نہیں, وہ بسٹ ہو گیا, ظاہری بات ہے, بٹ دے ڈیڈ اے ویری لانگ ٹائم. بہت عرصے تک انہوں نے اس کو, ان کا انڈر ورلڈ جو تھا, ان کی منی لانڈرنگ اور اس سے جو ان کا کام چلتا تھا. سو دیر از آلویز اے اسٹوری بہائنڈ اے اسٹوری. اور آغان جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہو چکے ہیں پوری دنیا میں. کینیڈا میں بھی ان کے اوپر کیسز ہیں, امریکہ میں بھی ان کے اوپر. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر براہ راست تو نہیں, لیکن AKDM کے اوپر منی لانڈرنگ. ان کا اپنا ایک بینک ہے, اس کو پلیٹنم یا سے اٹلانٹا میں پلیٹنم کریڈٹ فیڈرل یونین, جگہ جگہ ان کے چھوٹے چھوٹے فیڈرل کریڈٹ یونینز ہوتی ہیں, بینک ہوتے ہیں جہاں سے منی لانڈر ہوتی ہے. انویسٹیگیٹ, یہ میں نہیں صرف کہہ رہا, ایم ناٹ بریکنگ نیوز. یا ان کے لوگ کچھ اریسٹ بھی ہوئے ہیں کئی دفعہ کئی ملکوں سے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوکل جیسے جو گروپ ہوتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور ظاہر وہ آگے انویسٹیگیٹ نہیں ہوتا چونکہ رجسٹرڈ آرگنائزیشن. لیکن منی لانڈرنگ میں ایک سے زیادہ دفعہ, ایک سے کئی جگہ ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. کینیڈا میں بھی اوپن انویسٹیگیشن تھی, پکڑے گئے کچھ, اس کے بعد پھر یہ انویسٹیگیشن یہاں بھی ہوئی ہے. امریکہ میں بھی ان کے اوپن انویسٹیگیشن ہوئی, کئی اسٹیٹس میں ہو رہی تھی, اور کچھ لوگ ان کے گرفتار بھی ہوئے ہیں اور کئی اور جگہ. سو یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ والا معاملہ تو یہ آئی ہیو اسٹڈیڈ اٹ. میں آئی واز اے پارٹ آف ون آف دا کیسز کچھ 2004 میں 2006 میں سم ویئر اراؤنڈ دیر. تو ایک کیس تھا, میرا نہیں تھا, کسی اور کا تھا. آئی ٹوک اے پارٹ آن اٹ. آئی واز لکنگ ایٹ اٹ. سو آئی نو دا ہول اسٹوری کہ یہ کس طرح لانڈرنگ ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, بیکاز آئی ہیڈ دا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن. تو جو سامنے نظر آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم وہ ہوتا نہیں. سو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ایک نئی کوشش پسند آئی ہوگی. Hopefully you like the background too. If not, let me know. I'll change it back to what's original is. And اس امید کے ساتھ کہ you like, آپ سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے اور شیئر کیجیے اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے. اس سے مجھے آسانی ہو جاتی ہے. اسامہ, یہ جو ہمارا بھائی لوگ, جو میرا تو کام یہی ظاہر بات ہے بول دینا ہوتا ہے, جو
جو زیادہ کاوش اور اس کو بنانے میں اس کو فائن اینڈ رزلٹ جو آپ کے پاس آتا ہے وہ ظاہری بات ہے ان بھائیوں کے وجہ سے آتا ہے. سو دے ہیو اے ویری ویری سیٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس. آئی ایم اسٹل ان لرننگ پروسیس. تو I'm trying to do what I can the best, but you have to do your part in it. If you like what I do, please like, subscribe, and share. Until then, Assalamu alaikum